بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارسی کون سا مذہب ہے؟ یہ لوگ اپنے مردوں کو دفنانے کی بجائے پھینک کیوں دیتے ہیں؟ پارسی اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ پارسی مذہب نے 3500 سال پہلے فارس میں جنم لیا تھا۔ اس مذہب کو در حقیقت پارسی، مجوسیت اور آتش پرستوں کے مذہب سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا نام ایک پارسیوں کے مذہبی پیشوا زرتشت سے پڑا تھا، جن کا 30 سال کی عمر میں ندیاتا کا اعلان تاریخ میں ملتا ہے، اور پارسیوں کے مطابق ان کے پیشوا زرتشت پر اوسطا کتاب نازل ہوئی۔ چونکہ زرتشت فارس کے رہنے والے تھے، اس لیے یہ مذہب ایران میں خوب پھلا پھولا۔ یہ مذہب دنیا کے بے شمار ملکوں میں پھیلتا ہی چلا گیا۔ یہ مذہب یورپ، افریقہ، بلتستان تک پھیل گیا۔ آج یہ پاکستان میں بھی موجود ہے۔ چونکہ اس مذہب میں کسی غیر مذہب سے شادی حرام ہے، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے اب صرف تقریباً 1,30,000 کے قریب رہ گئی ہے۔ پارسیوں کے عبادت گاہوں میں اور گھروں میں آگ کو ہمیشہ ہی جلایا جاتا ہے۔ اس آگ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس مذہب کے لوگوں کو آگ پرست کہتے ہیں۔ عربی اس مذہب کو مجوسی کے نام سے جانتے ہیں۔ مذہب پارسی کے لوگ آگ کو مقدس مانتے ہیں۔ پارسی کہتے ہیں کہ آگ کے علاوہ وہ ہر چیز ناپاک ہے۔ پارسی لوگ کہتے ہیں کہ آگ میں خدا رہتا ہے۔ فارسیوں کی مقدس کتاب کا نام اوستن ہے۔ زرتشت مذہب کے مطابق ایک خدا ہے۔ زرتشتی دن میں 5 بار خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہندو، سکھ دھرم، زرتشت مذہب بھی غیر طبی ہے۔ یہ لوگ دوسرے مذہب سے تعلق یعنی رشتے نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت زیادہ مذہب اس مذہب کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ زرتشتی لوگ اپنی ہی بہنوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ مذہب اسلام تو اپنے خون یعنی بہنوں کے ساتھ شادی کرنا انتہائی سختی سے منع کرتا ہے۔ منع رکھنے والے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہے پارسیوں میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو اپنی بہن سے ہی شادیاں کرتے ہیں۔ پارسی مذہب شروع سے ہی اپنی بہنوں سے شادیاں کرتے آ رہے ہیں۔ زرتشتی لوگ اپنے مرنے والوں کو پرندوں اور جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مرے ہوئے کو زمین میں دفن کرنے سے زمین ناپاک ہو جائے گی۔ وہ مردے کو جلانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مردے کو آگ میں جلانے سے آگ ناپاک ہو جاتی ہے، اس لیے وہ مرنے والوں کو پہاڑوں یا میناروں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ پرندے اس کو کھا جائیں۔ ان مناروں یا ٹاوروں کو وہ منارے خاموشہ کا نام دیتے ہیں۔ زرتشت مذہب کے نزدیک پانی، ہوا، آگ اور سورج پاک عناصر ہیں۔ وہ ان کے مقدس کا وہ ہر وقت خیال کرتے ہیں۔ پارسیوں کا فلاحی کاموں میں رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے غریب طبقے کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔ پارسی قوم دنیا میں بہت ہی کم پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ تعداد میں بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستان میں تقریباً 2000 کے قریب پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں
زیادہ تر پارسی کراچی میں موجود ہیں۔ جب عربوں نے ایران پر حملہ کر کے فتح حاصل کی تھی، جو ایران کے لوگ بچ گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگوں نے جزیہ دینہ قبول کیا، جو باقی رہ گئے انہوں نے 8ویں یا 10ویں صدی میں ہندوستان آ کر اپنا بسیرا بنا لیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مذہبی رہنما اوسطن کا قدیم نسخہ رکھتا ہے، جو ان کے پیغمبر زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ پارسی لوگ اپنے مردے کو کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں، جس کو تخمہ کہا جاتا ہے۔ تخمہ ایسے شہری علاقوں میں بنایا جاتا ہے جہاں فارسیوں کی تعداد بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جیسے بمبئی اور کراچی میں ان کا تخمہ ہے۔ کچھ ملکوں میں پارسیوں کے قبرستان بھی موجود ہیں، جہاں وہ مجبوری کے تحت مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور و معروف قبرستان لاہور میں بھی پایا جاتا ہے۔ پارسی کھلی ہواؤں اور کھلی منزلوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ گھر اور عبادت خانوں میں آگ جلائے رکھتے ہیں۔ یہ ان کے مذہب کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ اپنے گھروں میں آگ یا چراغ کو جلانا مقدس سمجھتے ہیں۔ ہندو، سناتن دھرم اور یہودیوں کی طرح پارسی لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں، کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کسی کو یہ کہنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ تم بھی ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ۔ دنیا کو اس وقت 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک حصہ تو یہ ہے، اس دنیا میں دادگر پائے جاتے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ان کو شمار کرتے ہیں جن لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی مذہب سے ضرور ہے۔ جو لوگ مذہب سے انکار کرتے ہیں وہ ایک خدا سے بھی انکاری ہوتے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں ملحد کہا جاتا ہے۔ روس، چین، یورپ میں ملحد کی کافی تعداد پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ کسی بھی مذہب کو اپنے اوپر پابند نہیں کرتے، جس کے ساتھ چاہے جنسی تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے تمام مذہب اپنے اپنے مذہب کے مطابق ہی شادیاں کرتے ہیں۔ اس مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا خیال ہے کہ انسان کسی بھی جانور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ دنیا کے تمام مذہب اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے اپنی بہنوں سے شادی کرنا بہت ہی برا تصور کرتے ہیں، لیکن پارسی مذہب میں بہنوں سے شادی کرنا بہت ہی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔